اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولادوں کو خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے نحن ہم نرزقہم ہم ان کو رزق دیتے ہیں وایاکم اور خاص تم کو بھی انا قتلہم بے شک ان کا قتل کرنا کانا ہے خطأ کبیرہ بہت بڑا گناہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے جو ہے وہ قتل نہ کرو، یعنی اپنی اولاد کو کیا اولاد کو قتل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے ہی بچے کو اپنے اس دنیا میں اس کو لانے سے پہلے ہی وہ بچے کو پہلے ختم کرنے کی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اس دنیا میں نہیں لانا، اور بعض مرتبہ پیدا ہونے کے بعد اللہ معاف کرے آپ واقعہ سنتے ہیں کہ والدہ نے مار دیا یا والد نے مار دیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمانا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں رازق ہم ہیں، رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واقع ہی دیتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے ہم نے پڑھا جلد باز ہے، بڑا نشکرہ ہے، یہ جلدی کرتا ہے، یہ جلدی مانگتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے پیدا نہیں کیا ہو۔ اب انسان اتنے فکر کرتے ہیں بھائی بچے ہو گئے، پہلے اتنے نبیوں کے کتنی اولادیں ہوتی تھی نبیوں کی، جو ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کا آپ قرآن میں پڑھتے ہیں 100 بیویاں، کہا 100 بیویاں، اور ان کو بھی اللہ نے چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیا، کیا کہنے لگے 100 بیویوں سے ملوں گا اور سب کے ہاں ہی بیٹا ہوگا، اور اولاد ہوگی تو جہاد کروں گا، بیٹا ہوگا جہاد کروں گا۔ تو اللہ پاک نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، اور ایک اولاد ہوئی تو وہ بھی جو پوری نہیں تھی، مطلب اس طرح اللہ پاک نے اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت کے لیے، قرآن اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اس لیے اللہ پاک نے اس کو نازل کیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بس پہلی قوموں کے قصے بیان کر دیے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے والدین اپنے بچوں کو بار بار نصیحت کرتے، بیٹا موٹر سائیکل تیز نہ چلایا کرو، ایسے نہ کرو، یہ نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سمجھاتے ہیں، بچے سنتے کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے۔ ہاں جی جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ قتل یہی کہنا لگی تھی کہ آتی ہے نا تو آتی کہتی ہیں باجی اسی تو بڑے ہاں جی بچہ پالن دے قابل، ہاں پھر ہو گیا اس طرح، میرا تو کوئی روزگار ہی نہیں ہے، کوئی دوائی دے دیو، جی جی وہی نا مشکل ہے۔ ہاں جی میں کہتی ہوں کہ کیوں مشکل ہے، کس وجہ سے مشکل ہے؟ اگر مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے 100 طریقے تم لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں، کہ یہی بتایا ہوا ہے کہ تم آ جائے بچہ تو اس کو قتل کر دو، بورشن کروا دو، سخت گناہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھیں کتنا کہ اولاد جیسے 3 مہینے ہو گئے 4 مہینے، پھر کیا ہوتا ہے وہ کاٹ کے، کوئی چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، تو اللہ معاف کرے جو وارشن کرواتے ہیں یہ وہ کچھ کرواتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے ہی اپنی اولاد کو، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو کہتی ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، گناہگار نہیں ہیں، آپ گناہگار مردوں کو دوائی پکڑا دیتے ہیں، یہ کھلا دیں اس کو مینسز آ جائیں گے، جائیں تو وہ کھا کے آ جاتی ہیں، بلیڈ کرتی ہے، اب رات کو ایک پیشنٹ کو ہاسپٹل بھیجا ہے، اس کا آدھا کچھ حصہ بچے کا نکلا، کچھ نہ وہی نکلا، نہ دیکھیں اللہ معاف کرے، اس کو پھٹ گئی اندر، سارا بلڈ، برا حال، کھٹی بالکل جیسے دیکھو اپنی طرف سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اتنے شعبے بنا دیے، قرآن کا شعبہ، استاد کا شعبہ، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اپنے پاس سے تو تجربے نہیں کرنے چاہیے نا، اور ویسے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، وہ بچتی ہے کہ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ دیکھیں جی جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں فرمایا ان قتلہم کان خطا کبیرہ، آپ نے پڑھا خطا، ایک لفظ پڑھا ہم نے پیچھے خطا، خطا کیا ہوتا ہے؟ انجاننے سے آپ سے کوئی کام ہو گیا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں خطأن ہوتا ہے وہ کام جو آپ نے جان بوجھ کے کیا، ہاں تو یہ خطا اور خطن میں بڑا فرق ہوتا ہے، شفا اور شفا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شفا کیا ہوتی ہے؟ شافا، شین زر شاف آذر فا، جہنم کی گڑھے کا نام، گڑھے کا نام ہے جہنم کے گڑھے کا نام، اور شفا بیماری سے شفا، تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، شین کے نیچے زیر ہے، لفظ ایک ہی ہے اور زیر زبر سے فرق ہو جاتا ہے، تو دیکھیں یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان قتلہم بے شک ان کا قتل کرنا کانا ہے خطا کبیرہ بہت بڑا گناہ۔ پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ نے قتل کے بعد اگلی جو آیت جو ہے اس میں فرمایا ولا تقربوا الزنا، اور قریب نہ جاؤ زنا کے، انہو بے شک وہ کانا ہے فاحشہ برائی، وساء سبیلا اور بری راہ۔ دیکھیں یہاں پہ جو اوپر والی آیت پڑھی اس نے پڑھا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور دوسری یہ دیکھیں آیت اس کا اس کے ساتھ ربط ہے، کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان اللہ معاف کرے
غلط کام کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اس کی صورت میں وہ پریگننٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی اولاد کو جو بھی ہوتا ہے ضائع کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ برائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، الَّتِي وہ جو حرم اللہ، جس کی اللہ نے حرمت رکھی. اللہ تعالیٰ نے کس کی حرمت رکھی، کس کو محترم بنایا؟ انسان کو اللہ نے عزت والا بنایا، عزت دی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کسی کی جان، دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، لیکن کیسے قتل کرنا؟ الا بالحق، مگر حق کی صورت میں. حق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 3 صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا مگر 3 صورتوں میں. وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک وہ صورت ہے کہ قصاص، کسی نے کسی کو مارا، اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا، قصاص آ گیا، اس میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے مرتد ہو جائے، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اس صورت میں بھی مارا جائے گا. اور تیسری صورت تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت مرد یا کوئی زنا کرے، مرد یا عورت شادی شدہ ہیں اور اس کے بعد وہ غلط کام کریں گے تو ہم نے پڑھا اس کی سزا کیا؟ رجم، ان کو مار کے اس کو ہلاک کیا دی جائے گا. تو یہ 3 صورتوں کے علاوہ کسی کو ہم مار نہیں سکتے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تم قتل کرو کسی جان کو مگر وہ جو حرام اللہ، جس کی اللہ نے حرمت رکھی، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ومن قتلا، اور جو مارا گیا مظلومن، مظلوم، اور جس کو مار دیا گیا وہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے ظالم، ایک ہے مظلوم. ظالم نے مار ڈالا، اب وہ جو مارا گیا وہ مظلوم ہے. اللہ فرماتے ہیں ومن قتل مظلومن، اور جو مارا گیا مظلومن، مظلوم، فقط تو تحقیق جعلنا، ہم نے بنا دیا، لیولیہ، اس کے وارث کو، سلطانن، اختیار، ہم نے اس کے وارث کو، جو اس کے وارث تھے، ولی تھے، ان کو اختیار دے دیا، کیونکہ وہ تو مر گیا، اس کے ولیوں کو اختیار دے دیا. فلا یسرف فی القتل، لیکن اب ان کے جو وارث ہے وہ زیادتی نہ کرے قتل کے بارے میں. اب اللہ نے قصاص رکھا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو چلا گیا دنیا سے، اب اس کے جو والی وارث ہیں، اب ان کو کہا کہ وہ بھی قصاص میں کسی کو ماریں. یہی ہے نا، بدلہ یہی ہوتا ہے کہ جیسا کسی نے کیا آپ ویسا کریں، جان کے بدلے جان. اب انہوں نے مارنا تھا، لیکن وہ ان کو اتنا غصہ ہے، ایک اور ان کے 2 کو مار دیا. ہاں جی، ایسے ہی کرتے ہیں. پھر وہ ظالم آ گئے. ہاں، تو اللہ تو یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرے. یا پھر ایک ہی مارا، لیکن کیا کیا؟ کسی کے اس کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، ہاتھ، یعنی مسلح کرنا، اس کو کہتے ہیں مسلح، اعضاء کاٹ دینا. تو اس چیز سے منع کیا گیا. اللہ فرماتے فلا یسرف، بس زیادتی نہ کرے، فی القتل، قتل میں، انہ، بے شک وہ کانا ہے، منصورہ، مدد کیا گیا. کون مدد کیا گیا؟ جیسے ہم نے پڑھا ومن قتل مظلوما، وہ مظلوم کہ جو، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن قتیلا، دوبارہ سے سمجھے، اور جس نے جو مارا گیا مظلومن، مظلوم، فقط تو تحقیق ہم نے بنا دیا اختیار اس کے ولی وارثوں کو، بس وہ نہ زیادتی کرے قتل کے بارے میں، انہو، بے شک وہ کانا ہے، منصورہ، وہ مدد کیا گیا. اب یہ نہ ہو کہ قصاص تو لینا ہے، بدلہ تو لینا ہے، لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے حد سے زیادہ کام نہیں کرنا. جتنا آپ کو ستایا گیا اتنی تکلیف دے سکتے ہیں. یعنی کہ ٹیچر بات یہی ہے نا کہ اگر مطلب قتل میں یا لڑائی جھگڑے میں بھی آپ اتنا ہی کام کریں جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے زیادہ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم میں آ جائے گا. تو یہ ان ساری چیز پیچھے بھی پڑا تھا کہ وہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ جی شہید کر دیا تھا، کان بھی کاٹ دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ان کے 70 کے ساتھ ایسا کروں گا. تو اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا، اور نہ تم قریب. یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت دھیان سے سننے والی ہیں کہ کون سے کام جو ہے جن سے منع کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر وہ طریقہ جو بہترین ہو. اب بہترین طریقہ کیا؟ کہ اگر آپ خود اس کی کفالت کر سکتے ہیں، اب والدین اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے اوپر ذمہ داری کسی اور کے اوپر پڑ گئی ہے، اب آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو اپنے سے کریں. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کو پڑھانے کے لیے، اس کی کھانے پینے کے لیے، تو آپ اس کے مال میں سے جو اس کے وراثت کے پڑا ہوا ہے، جو مال پیچھے پڑا ہوا ہے، اس میں سے اتنا سا لے کے اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن ضائع نہیں کرنا کہ اب اجازت مل گئی تو یہ اجازت تو ملی نہیں ہے. خود پہ میں نے کہا اس کو بھی دیں اور خود پہ بھی لگاتے ہیں، یہ نہیں کرنا، بس وہی کرنا صرف اس کے اوپر کے لیے اتنا سا جتنی اس کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے جوانی کو. کیا مطلب کہ اب وہ آپ نے جو اس کا بچا کے رکھا ہوا ہے سارا کچھ کا اس کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو اس کی ملکیت ہے، تو جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو آپ نے اس کی ساری چیزیں اس کے حوالے کرنی ہے. وہ بھی ہم نے پیچھے طریقہ پڑھ چکے ہیں نا، کیا طریقہ ہے کہ کیسے دینا ہے، کہ جب آپ اس کو آزمائیں، جب بچہ بلوغت کو پہنچ جائے آپ نے بچے کو آزمانا ہے، اس کو کہ صحیح کام کر رہا ہے، طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہے، شعور آ گیا، اس صورت میں اس کی ساری جو بھی چیزیں ہے نا اس کے حوالے کر دینی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو. اِنَّ الْعَهْدَ، بے شک عہد، کان ہے مسئولہ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عہد کو پورا کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے عہد کیا اس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا، مرد اور عورت کے درمیان یہ ایک عہد ہوتا ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، نکاح کا سارا اس کو بھی پورا کرنا. تو سارے عہد اس کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں، وہ مال کے آ سکتے ہیں، یا آپ نے کسی سے بات کی یا وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پہ ملنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر عہد کے اندر ہی شامل ہوتی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، پورا کرو ماپ. ایسا کل تم، جب تم ماپو. ٹھیک ہے، یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ترازو جو ہے وہ سیدھی رکھنی ہے، بے انصافی نہیں کرنی. اللہ فرماتے ہیں پورا کرو ماپ جب تم ماپو. وازنو، اور میزان، بالقسطاس المستقیم، اس کو درست رکھو. ذالک، یہ خیرن، یہ بہتر ہے. واحسن، اور کیا ہی اچھا. تاویلا، اس کا انجام ہے، انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. ولا تکفو، اور نہ تم پیچھے پڑو. ماں لیسا، جبکہ نہیں لاکا تیرے لیے بھی اس کے بارے میں علم، کوئی علم. اب اللہ فرماتے ہیں کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کے تجھے علم نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں عورت ٹھیک نہیں ہے، آپ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، آپ اس کے اوپر پھر بات آگے پھیلائی. دیکھیے جب تک اللہ، ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، جب تک آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، کان سے سنا نہیں ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھ لیے اگلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، کہ ایک سنی سنائی بات پہ یقین نہ کرو. اللہ نے، اور جو اس کے علاوہ جو اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھ دی ہے، دل دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ان السمع، بے شک سماعت سے، والبصر، اور آنکھوں سے، والفؤاد، اور دل، کلو، سارے کے سارے، اولئک کان عنہا مسئولا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی تھی، کیا حق ادا کیا، کان دیے، کیا سنا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دل، اللہ تعالیٰ نے دل دیا تو دل کا کیا استعمال کیا، یعنی ہر چیز کو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا. خود ساری آنکھوں سے اگر دیکھ رہے ہو، حق بات جو ہے وہ کرنی ہے. دیکھیں آنکھ دی، کان دی، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا کہ کفار کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آنکھیں دی، دل دیا، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا. تو یہ جو چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں ان کو حق کے لیے استعمال کریں. اچھی چیز کا بھی دیکھ، آنکھیں دی ہیں، ان کو غیر محرم کو دیکھیں گے تو آپ نے زنا کیا نہیں ہے، لیکن آپ کو زنا کا گناہ بھی ملے گا. کہ اگر آپ کسی کو، جیسے ہم نے پڑھا نا، کسی کو ایک نظر آپ نے دیکھ لیا غیر مرد کو تو اپنی فوراً آنکھیں جھکا لیں. اگر آپ بار بار غلط نیت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ رہے ہیں یا مرد کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے جیسے اس نے زنا کیا، اللہ معاف کرے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے سوال کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ولا تمشی، اور نہ تو چل فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر. اب یہ تکبر سے منع کیا گیا ہے. ہم پڑھے نا شیطان کے بارے میں، جو پیچھے ہم نے پڑھا، شیطان انسان کا اللہ تعالیٰ کا بڑا نشکرہ ہے، اور یہی چیزیں انسانوں کے اندر بھی ہیں. انسان بھی اللہ کے بڑے نشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیروں نعمتیں عطا فرماتے ہیں لیکن شکر گزاری نہیں کرتے. ایک نعمت کی کمی ہو جائے تو انسان ساری دنیا کو سناتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا تکبر نہیں کرنا. تکبر کس کی ہے، نشانی ہے، کس کی صفت ہے؟ صفت کہتے ہیں اچھائی یا برائی کو. یہ شیطان کی صفت ہے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو کہا تھا میں بڑا ہوں، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چل زمین میں اکڑ کر. آپ نے عباد الرحمن کی صفات پڑھی ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ ان کی پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ زمین کے اندر عاجزی سے، زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں. پہلی صفت عباد الرحمن. یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے پھر بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ نے سمجھ دیا، خواہ علم دیا، خواہ مال دیا، کچھ بھی دیا، حکمت دیا،
وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور یہ ان کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ولا تمشین، سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ تم چلو فی الارض زمین میں مرحن اکڑ کر، انکا بے شک تو لن تخرق الارض نہیں تو پھاڑ سکتا زمین کو، ولن تبلغ الجبال اور نہیں تو پہنچ سکتا پہاڑ کی طولا بلندی کو. انسان جتنا مرضی زمین کے اوپر ٹھوکریں مار دے، مطلب جو کچھ مرضی کرے، زمین پھاڑ جائے گی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اور انسان جتنا مرضی اونچا بننے کی کوشش کرے، اکڑ کے سر اٹھا کے چلے، کیا وہ پہاڑ کے برابر پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، کہ بے شک تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. کل ذالک کانا، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام، کون سے سارے کام؟ یہ جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اولاد کو قتل نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، یہ یتیم کا مال نہیں کھانا، عہد کو پورا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کل ذالک، کہ بے شک یہ سارے کانا ہے، سیئن برائیاں ہیں، عند ربی کا تیرے رب کے پاس، مکروہن ناپسندیدہ عمل ہے، کہ اگر آپ ان کا حق نہیں ادا کر رہے، برے کام کر رہے ہیں، ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ناپسندیدہ عمل ہے. اب دیکھیں کچھ چیزیں اس میں آئی جو ہم نے نہیں کرنی، جیسے ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے سب سے پہلے کہ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے. اب کچھ چیزیں آئی نا جو اچھا کیا ہم نے کرنا ہے، جیسے یہاں پہ آیا ہم نے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی آگے اف نہیں کہنا، اور ان کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے فرما رہے ہیں، جیسے ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں کہ قرابت والوں اگر مالدار ہیں تو ان کے حق ادا کرنے ہیں. اگر آپ مالدار نہیں ہیں لیکن اتنا روب رکھتے ہیں کوئی بات کرنے کا کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو، اچھی بات، خیر کی بات، تو وہ بھی آپ نے کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہم نے آج چیزیں پڑھی ہیں اس میں یہ بتایا کہ کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو نہ کھلا چھوڑنا ہے، نہ یا آپ نے بند کرنا ہے، یعنی آپ نے معتدل رہنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا انسان جو ہے وہ کبھی بھی وہ ہے کہ نہیں نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی تھکا ماندہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے درمیانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ بہترین طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اولاد اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی رازق ہے، اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کچھ چیزیں ایسی کی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ مال کا، یتیم کا مال جو ہے اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یتیم کا مال جو ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں، اور سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ خود یتیم کے اوپر خرچ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے بچے یتیم ہیں تو کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ سوچ کر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور مسکینوں کے بارے میں پڑھا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئ، اگر ان کا برا استعمال کر رہے ہیں عند ربک کا مکروہن، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر اچھا استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت اور سب کچھ اخلاص سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں. ذالک، یہ مما اس سے، اوہا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے جو ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ربو کا تیرے رب نے، من الحکمت حکمت سے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا حکمت کسے، حکمت کیا ہوتی ہے؟ خیر. اور جس کو اللہ فرماتے ہیں جس کو حکمت دے دی گئی گویا اس کو بھلائیاں دے دی گئی. اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی حکمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فَتُلْقَىٰ، پس تو ڈالا جائے گا، فی جہنم، اگر تو نے ایسا کیا کہ رب کے ساتھ دوسرا معبود بنا دیا تو ڈالا جائے گا جہنم میں، ملومن مدحورا، تو ملامت کیا ہوا، مدحورا اور دکیلا ہوا. اللہ فرماتے پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا افا اسفاکم، تو کیا تمہارے رب نے تمہیں چن لیا؟ یعنی یہ تم سارے گناہ بھی کرو گے، برائیاں بھی کرتے ہو، تو کیا تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ جیسے ہم یہاں اس آیت میں پڑھیں گے، کیا شریک ٹھہراتے ہو کہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے افا اسفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا تم کو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی اللہ جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ خود سوچو کہ ایک بات کہ تم اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے سارا کچھ کرتے ہو. وہ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، رازق، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ نے اپنی بیوی بنائی، نہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے ہم سورۃ اخلاص میں پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لیکن تم کیسی بات اللہ کے اوپر لگاتے ہو. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اتنی بری بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے.
جیسے ہم نے پڑھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اگر انسان سے ناراض ہو جائے تو اللہ چاہے تو یہ زمین پھٹ جائے اور آسمان یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی ریزہ ہو جائے, سب کچھ ختم ہو جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کفر کرنے کے بعد, شرک کرنے کے باوجود بھی اس کا رزق بند نہیں کرتے. یعنی اللہ سے زیادہ برداشت والا کون ہے کہ انسان اللہ کو گالی دیتا ہے, اللہ معاف کرے گالی دیتا ہے, حدیث میں یہی لفظ ہے کہ انسان جو ہے رب کو گالی دیتا ہے. گالی کیا دیتا ہے؟ اللہ کی اولاد ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم خود ہی سوچو کہ کیا اللہ نے تمہیں چن لیا کہ تمہیں بیٹے دے دیے. واتخذا اور بنا لیا من الملائکۃ, اللہ نے بنا لیا فرشتوں کو اناسا, اپنے لیے بیٹیاں بنا لیا. انکم بے شک تم لتقولون قولا عظیما, بے شک تم بہت ہی بڑا بول ہے جو اللہ کے بارے میں بولتے